أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. یوں تو ہمارے تمام ائمہ اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر وہ تمام کمال، وہ تمام فضائل پائے جاتے ہیں کہ جو فضائل و کمالات تصور کیے جا سکتے ہیں۔ اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے زمانے میں شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر المومنین کے اندر دیگر کمالات نہیں پائے جاتے۔ جہاں امیر المومنین نے فضائل، جہاں شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے، جب منبر پر آئے ہیں تو کہا ہے کہ ہم سے جو پوچھنا ہو پوچھ لو، ہم تمہیں ہر شے کو بتائیں گے۔ اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جنگ کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر کمالات امام حسن کے اندر نہیں پائے جاتے ہیں۔ امام سید سجاد نے اگر عبادت کا مظاہرہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام سید سجاد شجاع نہیں تھے۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے شجاعت و صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام جو ہے عالم نہیں تھے۔ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام باقر کے نام سے مشہور ہوئے، علم کا چیرنے والا، جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کے اندر دیگر کمالات نہیں پائے جاتے تھے۔ زمانہ کا تقاضا جو جس کمال کے اظہار کا تھا، اس امام سے وہ کمال ظاہر ہوا۔ زمانہ متقاضی تھا اس بات کا کہ شجاعت کا مظاہرہ کیا جائے، امیر المومنین نے شجاعت کا مظاہرہ کیا، اور امیر المومنین سے اشجاع کوئی نہ تھا۔ جب زمانے نے تقاضا کیا کہ صبر کا مظاہرہ کیا جائے، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے صبر کا مظاہرہ کیا، اور امام سے بڑا صابر کوئی نہیں تھا۔ جب زمانے کا تقاضا یہ تھا کہ عبادت کا مظاہرہ کیا جائے تو جناب سید سجاد کو عابد کہا گیا، اور کہا گیا کہ تنہا آپ عابد اس دنیا میں نہیں ہیں، اس دنیا میں بھی آپ عابد ہیں، بلکہ سید العابدین ہیں، سید الساجدین ہیں، اور روز محشر بھی آپ سید العابدین ہوں گے، آپ سید الساجدین ہوں گے۔ جب علم کے مظاہرے کی باری آئی، امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے علم کا مظاہرہ کیا۔ جب صداقت کا موقع آیا، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے صداقت کا مظاہرہ کیا۔ جب غصے کے پینے کی باری آئی، امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا مظاہرہ کیا۔ اور جب زمانہ تھا اس بات کا کہ ایسے پرآشوب ماحول میں کہ جہاں صرف اور صرف ذکر علی اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر پر پابندی کی جائے، وہاں ضرورت تھی اس بات کی کہ صحیح رہنمائی کی جائے، پاک اور طیب رہنمائی کی جائے۔ لہذا ایسے موقع کے پر امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہدایت کا مظاہرہ کیا۔ اسی لیے امام علیہ الصلاۃ والسلام کے متعدد القاب ہیں کہ زمانے میں جو لقب آپ کا بڑا مشہور ہوا ہے، آپ کو ہادی، نقی، نجیب، مرتضی، عالم، فقی، امین، مؤتمن، طیب اور عسکری کہا گیا، اور آپ کو متوکل بھی کہا گیا۔ امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہادی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کو خیر اور دین رسول کی طرف ہدایت کرتے تھے، حق دین کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اس لیے آپ کو ہادی کہا گیا۔ آپ کو نقی کیوں کہا گیا؟ کہا کہ جس طریقے سے تمام معصوم
پاک اور منزہ ہیں تمام گناہوں اور تمام عیوب سے، اسی طریقے سے امام علی نقی علیہ السلام پاک اور منزہ ہیں تمام عیوب اور نقائص سے، اس وجہ سے آپ کو نقی کہا گیا۔ آپ کو مرتضی کیوں کہا گیا؟ چونکہ اللہ راضی تھا اس بات کے اوپر کہ آپ کو مخلوق کے اوپر حجت اور امام قرار دے، لہذا آپ کو مرتضی کے نام سے یاد کیا گیا۔ بہرحال اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم اور اپنے زمانے کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے، اس وجہ سے آپ کو عالم کے نام سے یاد کیا گیا۔ آپ اللہ کی شریعت کے امین تھے، اس لیے آپ کو امین کے لقب سے یاد کیا گیا۔ آپ کو عسکری کے نام سے بھی، عسکری کے لقب سے بھی یاد کیا گیا، اس لیے کہ آپ کو تقریباً 11 سال وہاں کے اوپر جہاں عباسی چھاونی تھی وہاں کے اوپر قید کر کے رکھا گیا، اس لیے آپ کا لقب عسکری بھی ہوا۔ اور آپ کا ایک لقب متوکل بھی تھا کہ جس لقب کی طرح لیے آپ نے منع کیا تھا اپنے چاہنے والوں سے کہ مجھے اس لقب سے یاد نہ کیا جائے، کیونکہ متوکل کا جو اس دور کا سب سے ظالم و جابر بادشاہ تھا اس کا نام بھی تھا، لہذا یہ وہ فضائل تھے امام علی نقی علیہ السلام کے کہ جو القاب کی شکل میں اس زمانے میں ابھر کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیگر کمالات امام علی نقی علیہ السلام کے اندر نہیں پائے جاتے، امام علی نقی اشجاع بھی تھے، امام علی نقی عالم بھی تھے، لیکن چونکہ زمانے کا جو تقاضا تھا اس زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے امام علی نقی علیہ السلام سے یہ کمالات ظاہر ہوئے۔ والحمدللہ رب العالمین۔